السلام علیکم جی، میں ہوں ایاز خان اور ہم اس وقت درسقرآن.com میں آپ سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے مختلف ٹاپک میں آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں اور یہ ہی ہماری کامیابی ہوتی ہے کہ ہماری ایک ایسی بات جو ہم سب کے درمیان ہی ہے اور ہم اس کا ایک حصہ ہیں، اس میں ہم کوئی نہ کوئی امپرومنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب یہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا۔ لاک ڈاؤن خیر ایک وہ ٹاپک ہے جو پوری دنیا میں اس سے متاثر ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی چیز اگر پاپولر ہوتی تھی تو کسی ایک صوبے میں یا ایک شہر میں یا ایک ملک میں اس کا نام ہوتا تھا۔ تو اب 4-5 لفظ ہیں جو ہر شخص کی زبان پہ ہے، خواہ وہ غریب ہے امیر ہے، کیونکہ اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ ایک کہتے ہیں نا کہ افواہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ افواہ وہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ہے جس میں ہمیں کام کرنا ہے، اور وہ ہے لاک ڈاؤن۔ لاک ڈاؤن بھی ہے اور لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اس کی ساری چیزیں آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بچے بہت اچھے ہیں اور بچے بہت زیادہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اسکول کھلے اور دوبارہ بند ہونے کا چانس ہے کہ دوبارہ بند ہو جائیں گے، پھر یہی بچے گھر میں ہوں گے اور گھر پہ پھر یہ آن لائن میں مسلسل رہنے سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کئی اس میں وہ ٹیب کھول لیتے ہیں اور پڑھ بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ان سے وہ ساری چیزوں کے ساتھ پڑھائی بھی اتنی اچھی نہیں ہو پاتی۔ ٹیچرز بھی ظاہر کوشش تو سب کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے عادی نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہم ورک ایٹ ہوم میں بہت سے لوگ بے روزگار نہیں ہو جائیں گے؟ ہر شخص تو دیکھیں نا، ورک ایٹ ہوم میں اگر گھر بنانا ہے تو وہ آن لائن گھر تو نہیں بن جائے گا، اس کو بنانے کے لیے فزیکلی جانا، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جن میں فزیکلی جا کے اس کام کو کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اس میں یہی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں صبح سے شام تک اگر ہم کوشش کریں اور ہمارے ہاتھ میں ماسک بھی ہو، ہم جس جگہ جا رہے ہیں ہم اس کا خیال رکھیں، پھر ہم SOPs کا بھی خیال رکھیں، پھر ہم سینیٹائزر کا بھی خیال رکھیں کہ ایسا ہو رہا ہے یا ہم بہت اس کے عادی نہیں ہیں اور نہیں ہو پا رہے، یا بیچ میں جب بریک آ گیا اور ہم کو تھوڑا سا چھوٹ مل گئی تو پھر ہم دوبارہ سے اسی طرح سے ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں خصوصاً کراچی میں کتنے زیادہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کا موازنہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس سسٹم میں بہت سے ایسے سسٹم ہیں جو سسٹم بس ایسی ہیں جن کے لیے لوگ صرف کہتے ہیں سسٹم سسٹم سسٹم۔ یہ ایک تنزیہ سے جملہ ہوتا ہے کہ جناب ہم سسٹم کا شکار ہیں، لیکن جو چیز آپ کے اختیار میں ہے ہم وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنے محلے میں گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست ہیں ان سے کہہ سکتے ہیں۔ اب پہلے لوگ کہتے تھے ٹیک کیئر، اب ٹیک کیئر کہتے ہیں صرف اسی مقصد سے۔ لوگ کہتے ہیں اسٹے ایٹ ہوم، اسٹے ایٹ ہوم کوئی نہیں کہتا تھا پہلے، اب اسٹے ایٹ ہوم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روایتی ابھی کی جملہ بن گیا ہے کہ آپ گھر پہ موجود رہیں۔ پھر آپ کو ہم SOPs کا کہتے ہیں، جی 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ تو اور اس سے ملتی جلتی جب جو کام کرنے والی ماسیں آتی ہیں ان کو بھی لا کے کھڑا کر کے پہلے اس پہ آپ سب جانتے ہوں گے، آپ سب کرو گے کہ میرے ہاں تو یہ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ کہ پہلے اس کو اسپرے پہلے کہا جائے نیچے صحیح طرح صابن سے ہاتھ دھو، اس کے بعد پھر وہ اسپرے کیا جاتا ہے، اسپرے کے بعد پورا اسپرے کیا جاتا ہے اس پہ۔ تو کیا یہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا خیال رکھیں، بہت ضروری ہے۔ بچے نازک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امیون سسٹم جو ہوتا ہے ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، ایج فیکٹر جن کی ہے وہ زیادہ اس مطلب ہے اس میں زون میں آ رہے ہیں، ڈینجر زون میں۔ تو جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو تو خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ ہر طرح سے سردیوں میں ہوتا ہے یہ کہ سب سے پہلے گلا پکڑا جاتا ہے، اور اگر آپ کا گلا پکڑا گیا تو اس سے جڑتی ہوئی ہی ایک بیماری ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کو انفیکشن خدا نخواستہ ہو جائے تو آپ کو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے، اور یہی کرونا جو ہے آپ کے لیے مشکل بن سکتا ہے۔ اس ایج گروپ میں ایک چیز ہے جو ہم شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں ہیں جو ہر سال آتے ہیں پاکستان اور آ کے اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اتنے مطلب پریشان ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے۔ میں کسی کا نہیں کہہ رہا، میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کے آج میری بات ہوئی تو اس نے کہا پاپا ابھی تو 6 مہینے تک کوئی وہ نہیں ہے، اگر آپ بھی آتے ہیں تو ابھی تو کوارنٹائن کا بڑا 14 دن آپ کو ہوٹل میں رہنا پڑے گا، اور 14 دن نہ مل سکتے ہیں، کھانا بھی باہر سے رکھ کے جاتے ہیں وہ لوگ، ایسے جیسے قیدی کو کھانا دیا جاتا ہے، اور کھانا بھی وہی ہوگا جو وہ دیں گے، یہ نہیں کہ آپ باہر سے کھانا لائیں اور اس میں کوئی وائرس لے کے آئیں۔ تو وہ سارے لوگ بڑے مس کر رہے ہیں۔ کچھ کے پیرنٹس یہاں پہ موجود تھے، کچھ کی ڈیتھ ہو گئی، بہت سی ڈیتھ ہوئی ہے اس دفعہ، میرے اپنے اتنے جاننے والوں کی ڈیتھ ہوئی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں کئی جگہ پہ نہیں جا سکا کیونکہ میں نے جب پڑھا بھی تو وہ جب تک ان کو دفنا دیا گیا۔ تو کیا ہم اس میں زیادہ کیئر کر لیں اور زیادہ خیال رکھ لیں
زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور قبرستان بھی اگر آپ کا جانا ہو تو وہاں پر بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. اگر آپ کسی کی تدفین میں چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کے بہت قریبی ہیں اور آپ کو یہ لگے کہ ہاں آپ اس بات کو کبھی نہیں بھول پائیں گے کہ میں ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، تو نماز جنازہ میں شرکت کر لیں آپ. بہرحال ہمارے ویلیوز ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جن سے ہم کبھی نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ اس میں دین بھی ہمیں یہی سب کچھ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کا دکھ بانٹو، ایک دوسرے کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرو. لیکن اب کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن میں ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونا پڑتا ہے. اس محتاط ہونے میں ہم ان کی ٹیلی فونک ان سے ٹاک کر سکتے ہیں، ہم ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور ہر طرح سے خیال کر سکتے ہیں. صرف کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں خود ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، پیار سے سمجھانا ہے. کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو لوگ ماسک افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، جن کے پاس کافی کچھ ہے وہ سینیٹائزر لیں اور رستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیں. کسی جھونپڑ پٹی میں گزر جائیں اور ان کو یہ بتا دیں کہ بیٹا یہ سینیٹائزر ہے، اس کو پی مت لینا کہیں. تو ان غریبوں کو بانٹ دیں، ان کو ماسک دے دیں، ان کو صابن دے دیں. مطلب جتنے اسٹرلائز کرنے والی چیزیں ہمارے پاس، جہاں رمضانوں میں یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ان کے لیے کھانے کا، پانی کا، کھجور کا، یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. بیکاز کراچی ایک وہ ہب ہے جہاں پہ چیریٹی کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لوگ اس بات کو یاد رکھتے ہیں. تو کیوں نہ ہم آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم آج سے لے کے جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے اپنے آپ کو پورے اس کے ساتھ اپنے مطلب اسٹرلائز کر کے اپنے آپ کو ایسی جگہوں پہ جا کے اور ان لوگوں کی مدد کریں، ان کو ماسک کے باکس دیں. اب تو بے شمار کمپنیز بنا رہی ہیں تو وہ دیں. اب میں نے اپنی طرف سے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے امیج پہ ہم نے 2-4 باکس ماسک کے رکھے ہوئے ہیں. اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے تو ہم اس کو ماسک دیتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں پلیز تشریف لائیے. تو اگر ہم اور آپ مل کے ایک ساتھ کیوں نہ ہم یہ کوشش کریں تو نہ پھر ہمیں کوئی پینلٹی دینا پڑے گی کہ آپ زیادہ دیر تک آپ نے ریسٹورانٹ اور یہ سب چیزیں کھول رکھی یا آپ بغیر ماسک کے گھوم رہے تھے. تو ان ساری چیزوں کا خیال ہم آپ خود ہی رکھ سکتے ہیں. تو اس کے خیال رکھیں. ہم نے اپنے اس پروگرام میں آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ اس کا جو ابھی چل رہا ہے تو اس میں آپ کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا. اپنا خیال رکھیے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے، کیونکہ یہی بچے جو ہیں ان کو دیکھ کر ہم جیسی عمر کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی کچھ اور بڑھ جاتی ہے. www.darsequran.com